بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہود نے یہ ارادہ کیا، انہوں نے سمجھا کہ آج حضور علیہ السلام کے سادات کے غلام تعداد میں قدر کم ہیں. انہوں نے فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ آج ایسا ممکن ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دو تاکہ اسلام کا قصہ ہی تمام ہو جائے. بندے تھوڑا ہر کتنا لڑنے کے بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یوں ایک دیوار کے ساتھ نیچے بٹھایا اور ان میں سے ایک بندے کو انہوں نے اس چھت کے اوپر چڑھایا جس چھت کی وہ دیوار تھی. چھت کے اوپر اتفاقاً پہلے سے چکی کا ایک پارٹ پڑا ہوا تھا. چکیاں تھیں جس میں آٹا پیستے تھے پہلے پتھر کی، تو وہ چکی اور پتھر کچھ جو تھے وہ اوپر پڑے ہوئے تھے چھت کے اوپر آلریڈی. انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک بندہ چھت کے اوپر چلا جائے، ایک دو بندے چھت کے اوپر جائیں، اور جہاں پہ حضور علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہے اوپر سے وہ چکی جو ہے وہ پتھر کا جو حصہ ہے وہ چٹان جو ہے چھوٹی اس کو معاذ اللہ حضور علیہ السلام پر گرا دیا. تو اس سے حضور پاک شہید ہو جائیں گے تو مدینہ منورہ میں پھر سے ہماری حکومت آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ ارادہ انہوں نے کر کے بندہ کے اوپر چڑھا دیا. حضور علیہ السلام نیچے تشریف فرما تھے. جب ایسا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی. تو اللہ نے حضور علیہ السلام پر ملائکہ کو وحی کو نازل فرما دیا، اور یہودیوں کا جتنا پلان تھا فرشتے نے آگے حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیا. حضور علیہ السلام کو جو ہی وہ پیغام ملا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے صحابہ کو بتلائے بغیر حضور علیہ السلام اٹھ کے وہاں سے مدینہ منورہ تشریف آئے اپنے گھر مبارک کی طرف. صحابہ نے تھوڑی دیر تک انتظار کیا کہ حضور شاید کسی ضروری کام سے اٹھ کے چلے گئے ہیں تو ابھی تشریف لے آتے ہیں. جب تھوڑی دیر صحابہ نے انتظار کیا، انتظار لمبا ہو گیا، تو وہ صحابہ بھی ایک ایک دو دو کر کے وہاں سے اٹھ کے تو واپس آ گئے. وہاں سے اٹھ کے جا رہے تھے تو کسی نے کو پوچھا کہ بھئی تم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے؟ تو سرکار دیکھا تو ہے، پر میں نے حضور پاک کو مدینہ منورہ میں دیکھا ہے. صحابہ کرام کو سمجھ نہیں، صحابہ کرام واپس آ گئے. آگے اس کی حضور کیا معاملہ ہوا؟ حضور علیہ السلام نے وہ سارا پلان جو انہوں نے کیا تھا حضور پاک کو شہید کرنے کا وہ ارشاد فرمایا. ساتھ یہ جو قبیلہ بنو نذیر تھا اس کو حضور پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے چونکہ تمہارے ساتھ ہمارا امن معاہدہ چل رہا تھا، پیس ایگریمنٹ چل رہا تھا، اب تم نے اس معاہدے کو توڑ دیا کہ ہم امن کے ساتھ تمہیں مدینہ منورہ میں رکھنا چاہتے تھے،
تم نے الٹا ہماری شہادت کی پلان لیگی کر لی، تم نے اس معاہدے کو عملی طور پر توڑ دیا۔ اب ہماری طرف سے حکم یہ ہے کہ تم میں گانگ مدینہ منورہ چھوڑ کے اس شہر کو خالی کر دو۔ حضور نے یہ پیغام بھیجا۔ سیرت پاک کے یہ واقعات جو ہیں، اب تو میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے یہ سنے۔ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، ان کو پیغام دے دیا، ایک صحابی رسول کو بھیجا، ان کو پیغام دے دیا کہ تم شہر سے نکل جاؤ۔ عرض میں نے فے اموال کی چیزیں عرض کرنی تھی، لیکن اب کتنی بات عرض کر کے تاکہ آپ اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ اچھا، حضور نے جب انہیں حکم بھیجا تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی۔ ان کو کچھ منافقین تھے نا مدینہ منورہ میں، آپ کو پتہ ہے سورہ المنافقون باقاعدہ پوری سورت قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ البقرہ میں بھی منافقین کا ذکر آگے بھی کئی مقام پر۔ منافقین نے انہیں شہ دی یہودیوں کو۔ منافقین نے کہا کہ بھئی تمہیں شہر سے نکلنے کی ضرورت کوئی نہیں، تم شہر کے اندر ہو، اگر حضور علیہ السلام نے تمہارے ساتھ جنگ کی تو 2000 بندہ ہمارا تیار ہے، ہم تمہارے ساتھ مل کے جنگ کریں، اور اگر تمہیں شہر سے نکلنا پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہ شہر چھوڑ دیں گے، مگر تم ٹک جاؤ، تم شہر سے حضور کا پیغام سن کے باہر نہ نکلو، تم یہاں پہ جو ہے وہ ٹک جاؤ اور رہو شہر کے اندر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا ساتھ نہیں۔ تو پتہ ہے ایسا موقع پہ پارٹیاں رل پہنی ہوتی ہیں، بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شریک مخالف سارے آگے جمع ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے۔ منافقین بظاہر کلمے بھی پڑھتے تھے، بظاہر نمازیں بھی پڑھتے تھے، بظاہر اللہ توبہ بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، مگر جو کہ اندر سے حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی و رسول مانتے نہیں تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اگر بنو نذیر بھی مدینہ سے چلے گئے تو حضور پاک کی تو حکومت اور مضبوط ہو جائے گی۔ ان کو اپنی منافقت کو پھیلانے کے لیے یہودی بھی ضرورت تھی۔ یہودی جو ہے وہ آسانی سے جانا نہیں تھے چاہتے۔ انہوں نے پیغام بھیجا بھی 20,000 بندہ ہے، ہماری تلواروں بھی چکیں گے، نیزے بھی چکیں گے، تواڈے نال لڑیں گے بھی، تے جے بھی لاخر اسی ہار گئے تے سانو شہر نوں جانا ہی پیا تے اسی تواڈے نال نکل بھی جاواں گے۔ ان کا یہ پیغام سن کر انہوں نے حضور علیہ السلام کا وہ فرمان ماننے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے شہر سے باہر نہیں نکلنا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ان کی بات پہنچی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ بنو نذیر نے آج اپنی شکست کو قبول کر لیا ہے۔ مراد یہ تھی کہ ہم ان کو شہر سے نکال کے رہیں گے یا جہاد کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کو، صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور جا کے بنو نذیر جو قلعہ بند ہو گئی تھی، ان کا جو قلعہ تھا شہر کے اندر، وہ اس کے اندر چلے گئے، اس میں بند ہو گیا اپنے مکانوں میں، قلعے میں۔ حضور علیہ السلام نے اس قلعے کا محاصرہ فرما لیا اور مختلف روایات کے مطابق کم و بیش آقا دو جہاں نے 15 دن ان کے قلعے کا محاصرہ فرمایا۔ کتنے دن فرمایا؟ 15 دن۔ ان کے باغات کھجوروں کے جلا دیے، کاٹ دیے، جلا دیے۔ 15 دن جب محاصرہ فرمایا، یعنی اندر کی چیز باہر نہیں تھی آ سکتی، باہر کی چیز اندر ہی تھی جا سکتی۔ وہ منافقین کی مدد کے منتظر تھے کہ منافق بندہ ٹائم سے آگے مدد نہیں کر رہا، اگر ذہن نشین آ رہا ہے، چونکہ وہ منافق ہوتا ہے، اس کا اصل کام لڑنا مرنا تھوڑا ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے پنجابی تھوڑی تھوڑی نال بولی ذرا کم صحیح سمجھ آ جائے، اس کا اصل کام ہوتا ہے پنجابی جن کے دن تیلی لانا، گل سمجھ لیں، اس کا کام ہوتا ہے یعنی ایک ماچس لگا کے وہاں پہ پھینک دے، خود پیچھے ہو جاتا ہے۔ کہ منافق صفت آدمی کا کام ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ خاندانوں کو ایسے لڑاتے ہیں، برادری کو ایسے لڑاتے ہیں، جو سگے بھائی ہوتے ہیں لوگ انہیں لڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ منافق بندے کا کام ہوتا ہے تیلی لگا کے، آگ لگا کے سائڈ پہ ہو جاتا، وہ آگ منافق لگا چکے ہوئے تھے۔ یعنی اگر یہود پہلے ہی اس بات کو مان لیتے تو ممکن تھا ان کے ساتھ کوئی رعایت ہو جاتی۔ وہ ٹک گئے، حضور کا فرمان نہ مانا، حضور نے محاصرہ کر لیا۔ اب محاصرے میں جب جنگ کی نوبت آئی تو منافقین آگے مدد کے لیے نہ آئے۔ اب یہود کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہیں پھر حضور علیہ السلام کی طرف صلح کا پیغام بھیجا اور یہ کہا
کہ اگر ہماری جانیں بخش دی جائیں تو پھر ہم یہاں سے جانے کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی ہماری جانیں جو ہیں وہ بخش دی جائیں، ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائی جائے، تو ہم شہر خالی کرنے کے لیے تیار ہیں. آگے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہمارے شہر سے 3 دن میں تمہیں دیتا ہوں، تم مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے جاؤ اور تم جتنا مال اپنے اونٹوں پر لاد سکتے ہو اتنا مال بھی لاد لو، جو کچھ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو چلے جو. ہاں اسلحہ جو ہے وہ اپنا ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، اپنا اسلحہ ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، اپنی تیر تلوار نہیں تم ساتھ لے کے جا سکتے. اسلحہ تمہیں یہاں پہ چھوڑنا پڑے گا، باقی تمہارے مال اسباب جو کچھ تم لے کے جانا چاہتے ہو وہ تم لے کے تو جا سکتے. یہ سارا غزوہ بنو نذیر جو ہے اس کے احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحشر کے شروع میں ارشاد کیا، مگر چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں اتنی ڈیٹیل میں بھی جانا نہیں تھا چاہ رہا، لیکن آج اتنی بات کر کے تو باقی فدق کے دیگر احکام آگے عرض کروں گا انشاءاللہ. اب یہ وہ پہلا موقع تھا کہ یہود مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور جب وہ باہر نکلے تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے پاس مال اتنا زیادہ تھا کہ ان کی خواتین جب اپنے کنوں سے باہر نکلی تو زیورات کے ساتھ لدی ہوئی تھی، اتنے مال و دولت والے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، وہ اپنے مال لے کے اسباب لے کے، حتیٰ کہ اتنا ان کو پھر ہوا کہ ہم اپنے مکان چھوڑ جائیں گے. سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے مکانات کے دروازے اتار کر بھی اپنے اونٹوں پر لاد لیے، ان کی کھڑکیاں اتار کے وہ بھی لاد لی. ان کا ممکن حد تک مسلمانوں کے جو ہے وہ حصے کوئی چیز نہ آئے. حضور نے اسلحہ لے جانے سے منع فرمایا تھا، مگر دنیا کا سامان ان کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ خواتین ان کی ساری زیورات کے ساتھ لدی ہوئی تھیں، اور بقیہ اسباب ان کے پاس اتنے تھے کہ 600 اونٹ بھرے ہوئے وہ شہر مدینہ سے نکل کے باہر لے گئے تھے، مال اسباب کے بھرے ہوئے. حضور علیہ السلام نے جو ان کو اسلحہ کا منع فرمایا، وہ جن کے پاس اتنے زیورات اور اتنا دنیا کا اسباب تھا، اس سارے قبیلے کے پاس 340 تلواریں تھی. صرف کتنی تلواریں؟ 340 جو حضور علیہ السلام کو وہاں سے ملی. 50 کے قریب خود تھے، ہیلمٹ جو جنگ کرتے ہوئے پہنتے ہیں وہ ملے، 50 نیزے ملے. اچھا بقیہ وہ سارے اجمال اسباب لے گیا. اب ان کے پیچھے مکانات موجود تھے، اب ان کی زمینیں موجود تھیں، اب ان کی دیگر جائیدادیں موجود تھیں. یہ سارا مال حضور علیہ السلام کو حاصل ہوا. جب یہ حاصل ہوا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیات اتاری جو سورہ الحشر کی آیات ہیں. یہ پہلا مال فیض تھا کہ باقاعدہ صحابہ کو جنگ نہیں کرنی پڑے. غزوہ بدر میں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، ایسی بات ہے نا، صحابہ شہید ہوئے تھے. غزوہ احد میں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، صحابہ شہید ہوئے تھے. اب غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں، غزوہ احد ہوا 3 ہجری میں، یہ غزوہ بنو نذیر جو ہے یہ ہوا 4 ہجری میں. اب یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال کفار عطا فرمایا تھا بغیر کسی جنگ کے. اب ضرورت تھی احکام کی کہ وہ مال جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، جو بغیر قتال کے حاصل ہو جائے، جس کے لیے کوئی بندہ شہید بھی نہ ہو، کوئی تلوار بھی نہ چلے، اس مال کا کیا کرنا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، فرمایا یہ وہ مال ہے جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف لوٹا دیے ہیں، اپنے رسول کی طرف لوٹا دیے ہیں. فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فرمایا اور اے نبی کے صحابہ ان مالوں کو حاصل کرنے کے لیے نہ تمہارے گھوڑے تمہارے اونٹ دوڑے، باقاعدہ قتال ہی نہیں ہوا. فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، یہ وہ مال ہے جن کو اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. حضور علیہ السلام کا روب ان کے دلوں پر چھا گیا. قرآن مجید نے اس کا بیان فرمایا کہ وہ اپنے
وہ سارے اموال چھوڑ کے جانے کے لیے تیار کیوں ہو گئے تھے؟ فرمایا ان کے دلوں میں ہم نے اسلام کا، دین کا، حضور کا رعب طاری کر دیا تھا۔ آقا دو جہاں نے خود ارشاد فرمایا ایک مقام پر حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے خاص شان عطا فرمائی، جو پہلے انبیاء کو بھی سب کو عطا نہیں فرمائی، فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی کہ دشمن کے دل پر خدا میرا رعب طاری فرما دیتا۔ تو یہ وہ رعب اور دبدبہ تھا جس کی وجہ سے وہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور یہ وہ پہلے اموال فے تھے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوئے، اسلام کو حاصل ہوئے، کہ جن کے لیے باقاعدہ قتال نہ ہوا تھا۔ اب اموال فے خرچ کہاں کہاں کیے جائیں گے، ان کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور باغ فضل کے حوالے سے دیگر تفصیلات آئندہ جمعۃ المبارک عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔